تہران میں شہید ہونے والے حماس کے رہنما اور سابق فلسطینی وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں امیر قطر خالد مشعل، اسماعیل ہنیہ کے بیٹے، فلسطینی تنظیموں الفتح، اسلامی جہاد اور دنیا بھر سے لوگوں نے شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ تہران میں ہونے والے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ میں اسرائیلی حملے میں شہید حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو دوحہ کے لوسیل قبرستان میں علامہ یوسف القرضافی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جمعہ کے بعد اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ مسجد امام محمد بن عبد الوہاب میں ادا کی گئی، جس میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد، امیر قطر کے والد، حماس رہنما خالد مشعل، اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں، حماس فلسطینی تنظیموں الفتح اور اسلامی جہاد کے نمائندوں اور دنیا بھر سے آئے اہم افراد نے شرکت کی۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی تصاویر اور فلسطینی پرچم اٹھائے سوگوار افراد کی بڑی تعداد جنازے میں شریک ہوئی۔ نعروں کی گونج میں اسماعیل ہنیہ کی میت امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں لائی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے دوحہ میں اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں سے ملاقات میں اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائی۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ گزشتہ روز تہران میں ادا کی گئی تھی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی تھی۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصیٰ کے خطیب شیخ اکرمہ صبری کو حراست میں لے لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق شیخ اکرمہ صبری کو اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے پر حراست میں لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور دیگر فلسطینیوں کی شہادت پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اب تک خواتین اور بچوں سمیت 40,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکا۔ یہ ایوان 9 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کی متفقہ طور پر مذمت کرتا ہے اور فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان فلسطینیوں کی ہر ممکن امداد جاری رکھے گا۔ فلسطینی طلبہ کو پاکستان کے میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے وظائف دیے جائیں گے۔ لاپتہ افراد کے خاندانوں کی مدد کے لیے ریاست کا تاریخی فیصلہ، 5 سال سے زائد عرصے سے گمشدہ افراد کے خاندانوں کو 50 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت نے آج ثابت کر دیا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ اس اقدام کو ریاست یا اس کے اداروں کی طرف سے کسی بھی ذمہ داری کی قبولیت کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔ جن اداروں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ معاملات حل ہوں۔ دیکھیے اسلام آباد سے وقار ستی کی رپورٹ۔ ریاست کا لاپتہ افراد کے خاندانوں کے لیے بڑا اقدام، 5 سال سے زائد عرصہ سے لاپتہ فرد کو 50 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ وراثتی معاملات اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق نادرا اور ریونیو اتھارٹیز کو خصوصی ہدایات دی جائیں گی۔ اس حوالے سے قانونی مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ ریاست نے ثابت کر دیا کہ وہ ماں جیسی ہے۔ یہ سب کہنا تھا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کے دوران۔ 5 ملین پر فیملی جو ہے وہ سپورٹ پیکج اس کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اگر وہ شخص لوٹ آئے، وہ ری یونین ہو جائے فیملی کی، تو یہ کوئی ایسی ریکلیم کرنے والی اماؤنٹ نہیں ہوگی، اور 5 ایئرز بیونڈ کی اس کی جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ ہے۔ ان کو یہ ایک اوور آل ایک سپورٹ پیکج جس میں ان کی لیگل اسسٹنس بھی ہے، ان کی فائنینشیل اسسٹنس بھی ہے، یہ ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ کرے گی۔ یہ ہدایت بھی ہے اس میں شامل کہ جو اس سے جڑے ہوئے دیگر قانونی امور ہیں، ریلیف سے متعلقہ بھی اور فیوچر جو لیجسلیٹو میئرز جو بھی ہو سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس پہ بھی کام جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کو ایفیکٹولی نادرا کو جو ڈائریکشنز دینی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو بینک اکاؤنٹس اور ان کی وراثت سے متعلقہ جو جائیداد سے متعلقہ مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ ریونیو اتھارٹیز کو جو ڈائریکشنز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ اس اقدام کو ریاست یا اس کے اداروں کی طرف سے کسی بھی ذمہ داری کی قبولیت کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔ یہ ریاست کا ایک مخلصانہ اور مادرانہ رویہ ہے۔ فائنل رپورٹ میں اچھی خوشائند چیز نظر آئی، اس میں یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ لکھا گیا کہ اس سارے پروسیس میں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کی طرف زیادہ فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے کہ شاید یہ انہی کی وجہ سے، حالانکہ مسنگ پرسنز کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے نمبرز بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہاں سے پازیٹیو کوآپریشن تھی اور وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو اور قانونی فریم ورک کے اندر حل ہو۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان نے مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ بہت سے کیسز کو انفورسڈ ڈس اپیئرنس انکوائری کمیشن کے ذریعے حل کیا گیا۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ مونسیرا میں مانور برساتی نالے میں طغیانی کے ساتھ آنے والے ملبے سے دریائے کنہار کا
बहाव रुक गया, कई मील तक लंबी झील बन गई। सैलाबी पानी के बायस झील में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। मकामी अफराद का कहना है कि झील को तोड़ा ना गया तो महांडी बाजार डूब जाने का खदशा है। सैलाबी रेले में 4 दुकानें बह गईं, एक होटल में पानी दाखिल हो गया। जिले इंतजामिया ने 9 होटल खाली करा लिए हैं। चित्राल के पहाड़ों में ग्लेशियर फटने के बायस दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। बारिशों और सैलाब से 2 रोज़ में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इंतजामिया ने 5 अगस्त तक तमाम स्कूल्स और दफातर बंद कर दिए हैं। सेवन में बारिश के बाद पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी से ऊन प्लान स्मॉल डैम टूट गया। 5 देहात ज़ेरे आब आ गए। कराची में डिफेंस क्लिफ्टन किमाड़ी आई चुंद्रीगढ़ रोड लांढी और कोरंगी में तेज़ बारिश हुई। दीगर इलाकों में बरसात के तेवर मोतदिल रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध में मोतदिल और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कराची में आज भी वक्फे से बारिश हो रही है। शहर के जनूबी हिस्से क्लिफ्टन, डिफेंस, आई चुंद्रीगढ़ रोड, सदर, लांढी, कोरंगी में तेज बारिश हुई, जबकि शहर के दीगर मकामात पर कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश हुई, जिसका सिलसिला रात गए तक जारी रह सकता है। बारिश के बाद एम जिना रोड, खारादर, लियारी, टावर, बुल्टन मार्केट, न्यू चार्ली समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के दौरान सोल्जर बाजार नंबर 3 में दरख्त भी गिर गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि बहरी अरब और भारतीय राजस्थान से शिद्दत की मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं, जिसके ज़ेरे असर 3 अगस्त से 7 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची में बारिश के 1 या 2 तेज स्पेल हो सकते हैं। कराची के अक्सर मकामात पर 40 से 60 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है, जबकि बाज़ मकामात पर इस पूरे स्पेल के दौरान 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश भी हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के इलाकों खारादर, एम जिना रोड पर वक्फे से बारिश हो रही है, जबकि आई चुंद्रीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सदर, शाहराह फैसल और अतराफ के इलाकों में बारिश जारी है। नुमाइश कोरंगी, लांढी, कोरंगी मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं, टैक्स पेस पर मजीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। सैलरी क्लास पर टैक्स का एहसास है। मैंने कई बार ये बात कही और आज फिर कहना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर और FBR ये 2 इदारे सही ना हुए खुदा न खास्ता तो फिर मैं अपनी ज़ुबान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है खुदा न खास्ता। ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सकें, ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है। मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बारे में ये 2 टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। महंगी बिजली के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी है। हुकूमत ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का फैसला किया है। महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए के मुताबिक मकामी रहनुमा और कारकुनों की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया है। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कराची में आर्ट्स काउंसिल के सामने रैली निकाली गई। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर खवातीन समेत 18 कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिनमें लम्स की प्रोफेसर निदा किरमानी भी शामिल थी। मुजाहिरा खत्म होने के बाद पुलिस ने निदा किरमानी समेत 8 खवातीन को रिहा कर दिया। मुजाहिरे के बायस आई चुंद्रीगढ़ रोड और अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर गौर कर रही है। माहाना 1 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ साहब, क्या तजावीज़ हैं और क्या बातचीत हुई अभी तक? ये अभी तक जो एक तनख्वाहदार तबके पे जो बोझ आया था, जिसमें मुख्तलिफ वजूहात महंगाई बजाय और टैक्स की स्लैब्स चेंज हुई थी, उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक वर्किंग की है। उसमें माशी टीम उसको हदफ दिया गया कि अभी तक जो टैक्स का जो फ्री टैक्स है, जिनको टैक्स नहीं रह गया, तो वो 50,000 रुपये महीना तक इनकम वाला तबका है जिन पर कोई टैक्स आयद नहीं है इस वक्त। तो उन्होंने कहा इस स्लैब को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए माहाना तक किया, जिसका मतलब जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हर महीने या सालाना इनकम 12 लाख रुपए बनती है, उनको टैक्स से एग्जम्पशन दी जाए। लेकिन इस पे IMF की तरफ से सख्त रेजिस्टेंस आई थी। पहले भी हुकूमत ने एफर्ट की थी। अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ने हदायत किया माशी टीम को इस सिलसिले में वो IMF से भी रब्ता करें, उनसे इतमाद मिले इस बारे में और पूरी कोशिश करें कि जो टैक्स का एग्जम्पशन है वो 50,000 रुपए माहाना इनकम से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक माहाना इनकम तक की जाए। अब माशी टीम
گورنر سندھ نے مالیاتی اداروں کو اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایوارڈ تقسیم کیے۔ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ عصر حاضر کی جدت کے بغیر تیز ترین ترقی ممکن نہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ہی عصر حاضر کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے پڑوسی ملک ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہم سے آگے نکل چکے۔ آن لائن مسائل کے حل اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مطابق اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل اور اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کراچی میں مظاہرے سے خطاب میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما قاری عثمان نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا، اسلامی ممالک کو متحد ہونا پڑے گا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کہ ہمیں اہل فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف کوئٹہ میں بھی جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ ملتان، مظفر گڑھ، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، گھوٹکی، خستار، قلات، نوشہرہ اور دیگر مقامات پر شہریوں نے مارچ کیا۔ آزاد کشمیر میں غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ اسرائیل کی بربادی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف حیدرآباد، سکھر، ٹھٹا، لاڑکانہ، سجاول، جیکب آباد، نواب شاہ، نوشہر و فیروز، عمر کوٹ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مذہبی، سیاسی اور وکلا برادری کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ملتان اور مظفر گڑھ سمیت پنجاب کے بھی دیگر شہروں میں مجلس وحدت مسلمین، شیعہ علماء کونسل، جعفریہ یوتھ سمیت دیگر مذہبی و سیاسی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم حماس اور فلسطینی مسلمانوں کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ گجرات اور کمالیہ میں شہید اسماعیل ہنیہ کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ خزدار، خاران، واشک، ڈیرہ بگٹی، قلات، جوب میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کے قتل پر سڑکوں پر نکل کر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور حماس کے سربراہ کے قتل کو بڑا سانحہ قرار دیا گیا۔ آزاد کشمیر سماہنی کے تجارتی مرکز میں یوم سوگ مناتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ دھیر کوٹ میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان آنے والے ججز کی اسکواڈ پر فائرنگ سے اسکواڈ میں شامل 2 محافظ شہید ہو گئے۔ واقعہ ہتھالا کے قریب پیش آیا۔ واقعے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان آتے ہوئے 3 ججز کی گاڑیوں پہ قافلے پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ تینوں ججز محفوظ رہے، جن میں ایڈیشنل جج ٹانک، ایڈیشنل سیشن جج جنوبی وزیرستان اور سینئر سول جج میڈم مہجبین شامل ہیں۔ تینوں جج آپس میں رشتہ دار ہیں۔ فائرنگ سے شہید پولیس اہلکار سمد خان اور عبداللہ کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے۔ فائرنگ کا واقعہ گاؤں بھگوال کے قریب پیش آیا۔